الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن طاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام رواه الترمذی۔ عزیز دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، آج اگر ہم اس حدیث کو میرے سمیت دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، اس کو پھر عمل میں اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہم جنت کا یہ بالا خانہ، جنت کا یہ بنگلہ، جنت کی یہ کوٹھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کا اس حدیث مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا اور خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی الجنة غرفا، کہ بے شک جنت میں ایک بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، محل ہے، ترى ظهورها من بطونها، جس کا باہر والا حصہ اندر کھڑے ہو کر کے دیکھ سکتے ہو تم، وظهورها من بطونها، اور جو باہر والا حصہ ہے اندر کھڑے ہو کر کے دیکھ سکتے ہو، اندر والا حصہ باہر کھڑے ہو کر کے دیکھ سکتے ہو، یعنی اگر باہر کھڑے ہیں تو اندر کا سارا منظر نظر آ رہا ہے، جنت اس بنگلے کا، اس کوٹھی کا اندرونی سارا جو ہے وہ ماحول، منظر، خوبصورتی، ڈیزائننگ، سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور جب آپ اندر کھڑے ہوں گے تو باہر والا حصہ، باہر کا جو ڈیزائن ہے، باہر کی جو خوبصورتی ہے، باہر کی جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باہر کا جو منظر ہے وہ اندر سے نظر آئے گا۔ تو فقام اعرابی، ایک اعرابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم محل، عظیم گھر، بنگلہ، کوٹھی یہ کس خوش نصیب کو ملے گی؟ تو محبوب کریم جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ آئیے سنیے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمن طاب الکلام، جس کی کلام اچھی ہوگی، نرم ہوگی، نرم مزاج ہوگا، نرم زبان والا ہوگا، میٹھی زبان والا ہوگا، خوبصورت الفاظ والا ہوگا، خوبصورت اپنے الفاظ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوگا، اچھے الفاظ اپنی زبان سے استعمال کرنے والا ہوگا، اس کے لیے یہ جنت کا جو ہے محل، جنت کی یہ کوٹھی، جنت کا یہ بنگلہ ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور حقداروں کو کھانا کھلائے،
بے کسوں کو، بے سہارا کو سہارا دے۔ کھانا کھلانے والا، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے دوست احباب میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، کون غریب ہے، کون مسکین، یتیم، فقیر، بیوہ، حقدار کون ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی نہیں ملتا تو اپنے ہمسائے کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز دوستوں کو، رشتہ داروں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائیں، دعوت کھلائیں۔ پرتکلف کی ضرورت نہیں، جو میسر ہے کھلائیں۔ تو انشاءاللہ اگر نیت خالص ہوگی، نیت یہی ہوگی، حدیث ذہن میں یہی حدیث ہوگی، اس پر عمل کا جو ہے وہ نیت ہوگی، تو انشاءاللہ وہ اس کو ضرور یہ جنت کا بالا خانہ، جنت کی یہ کوٹھی بنگلہ ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آخری عمل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اور جب رات کو لوگ خواب غفلت میں ہوں گے، خوابوں کی دنیا میں ہوں گے، اور جو لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، تو تو کھڑا ہو کر کے، یا جو شخص کھڑا ہو کر کے یہ عمل کرے گا، یعنی اللہ کے لیے کھڑا ہو کے مصلی پہ نماز ادا کرے گا، قیام اللیل کرے گا، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے گا، تو انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا جو شخص ہوگا، یہ جو 3 عمل کرے گا، اس کو یہ جنت کے والا خانے نصیب ہوں گے، جنت کا یہ محل نصیب ہوگا کہ جس کے اندر تم کھڑے ہو کر کے باہر والے نقش و نگار کو دیکھ سکو گے، باہر کھڑ کے اندر والے نقش و نگار کو دیکھ سکو گے۔ کتنا خوبصورت محل اور کتنی عظیم خوشخبری ہے! اور یہ حدیث نہیں بلکہ حدیث پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ ہیرا نصیب کیا ہے، ہیرا عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ہیرا اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، اس کو ہیرے کو جو ہے نا وہ اپنے سینے سے لگا کے اس پر عمل نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حدیث پر میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔